بہت جلد ایک ہی ویزا پر 6 خلیجی ممالک کا سفر کرنا انتہائی آسان ہو جائے گا۔ گلف جانے کے خواہش مند سیاحوں کو بڑی خوشخبری سنا دی گئی۔ مشترکہ ویزا سسٹم کب تک فعال ہوگا؟ ویزا کی مدت کیا ہوگی؟ ویزا حاصل کرنے کے لیے کون کون سے ڈاکیومنٹس چاہیے ہوں گے اور اس کے کیا کیا فوائد ہوں گے؟ خلیج تعاون کونسل نے سیاحوں کے لیے ایسے ویزے کا اعلان کر دیا ہے جسے گیم چینجر قرار دیا جا رہا ہے۔ شینگن ویزا کے خلیجی ورژن یعنی کہ GCC ٹورسٹ ویزا کے آنے کے بعد مسافروں کی 6 ممالک تک رسائی ہوگی۔ ان ممالک میں بحرین، کویت، عمان، قطر، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات شامل ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو یونیفائیڈ GCC ٹورسٹ ویزا کے بارے میں بتاتے چلیں۔ یونیفائیڈ GCC ٹورسٹ ویزا خلیج تعاون کونسل کا ایک انقلابی اقدام ہے جو مشرق وسطیٰ کے 6 ممالک کا سیاسی اور اقتصادی اتحاد ہے۔ یہ ویزا سیاحوں کو ایک ہی ویزے کے ساتھ تمام GCC رکن ممالک کا دورہ کرنے کی اجازت دے گا، جس سے متعدد ویزوں کی ضرورت ختم ہو جائے گی اور ان ممالک میں سفر کرنے کے عمل کو آسان بنایا جائے گا۔ یہ ویزا ملٹی انٹری ویزا کے طور پر کام کرے گا اور مسافروں کو GCC ممالک کے درمیان آزادانہ نقل و حرکت کی اجازت ہوگی۔ GCC ٹورسٹ ویزا کی درخواست کے لیے سیاح کو ممکنہ طور پر ایک درست پاسپورٹ، رہائش کا ثبوت، واپسی کا ٹکٹ، ٹریول انشورنس اور مضبوط بینک سٹیٹمنٹ یا انویٹیشن لیٹر درکار ہوگا۔ یونیفائیڈ GCC ٹورسٹ ویزے کی فیس کو تاحال حتمی شکل نہیں دی گئی، لیکن توقع کی جا رہی ہے کہ ویزا کئی ممالک کے لیے دستیاب ہوگا، لیکن پروگرام کے باضابطہ طور پر شروع ہونے کے بعد اہلیت کے مخصوص معیارات کی تفصیل سامنے آئے گی۔ ناظرین، گزشتہ سال اکتوبر میں خلیج تعاون کونسل ریاستوں نے متفقہ طور پر GCC ٹورسٹ ویزا کو یورپی یونین کے شینگن ویزا کی طرح منظور کیا تھا تاکہ خطے میں مزید اقتصادی ترقی میں مدد کی جا سکے۔ گرانڈ ٹورز ویزا یورپی یونین کے GCC شینگن ویزا کی طرح خطے کے کئی ممالک کے سفر کے عمل کو آسان بنا کر سیاحوں کی زیادہ تعداد کو راغب کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس اقدام کے بعد خلیجی ممالک میں سیاحت کے شعبے کی ترقی میں نمایاں مدد ملے گی، ہوٹلوں میں بھی رش بڑھ جائے گا۔ شارجہ کامرس اینڈ ٹورزم اتھارٹی کی نمائندگی کرنے والے خالد جاسم المدفع کے مطابق گلف ممالک کی اجتماعی کوششوں سے سال کے آخر تک GCC ٹورسٹ ویزا سسٹم قائم کر دیا جائے گا اور اس سال کے آخر تک پورا سسٹم فعال ہو جائے گا۔ ہم پوری تندہی سے کام کر رہے ہیں جس میں ای سروسز ایک لازمی جز ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا مقصد اعلیٰ حفاظتی معیارات کو برقرار رکھتے ہوئے مسافروں کے لیے اس عمل کو آسان بنانا ہے۔ سعودی ٹورزم اتھارٹی کے مطابق یونیفائیڈ GCC ویزا مسافروں کو تمام 6 خلیجی ممالک کا دورہ کرنے اور 30 دن سے زیادہ قیام کی اجازت دے گا۔ متحدہ عرب امارات کے وزیر اقتصادیات عبداللہ بن توکل مری نے کہا کہ علاقائی سیاحتی ویزوں کو GCC گرانڈ ٹورز کا نام دیا جائے گا۔ علاقائی سیاحتی ویزے کی میعاد 30 دن سے زیادہ ہوگی۔ علاقائی سیاحتی ویزے پر آنے والے سیاح 3 مختلف GCC ممالک کی سیر بھی کر سکیں گے۔ ٹورسٹ ویزا بین الاقوامی سیاحوں GCC کو راغب کرنے کا ایک اہم ذریعہ بنے گا اور اس اقدام کا مقصد GCC ممالک آنے والے سیاحوں کے لیے آسانی پیدا کرنا ہے۔ یہ مشترکہ ویزا سیاحوں کے لیے GCC ممالک میں سفر کی سہولت کو آسان بنائے گا۔ ویزا سسٹم لاگو ہونے کے بعد چونکہ سیاح زیادہ عرصے کے لیے قیام کر سکیں گے، اس لیے نتیجتاً ہوٹلوں میں رہائش کی شرح میں بھی اضافہ ہوگا۔ وزیر اقتصادیات عبداللہ بن توکل مری نے کہا کہ اس ویزے کے بعد یہ خطہ علاقائی اور بین الاقوامی سیاحوں کے لیے ایک اہم مقام بن جائے گا۔ یہاں آپ کو بتاتے چلے کہ GCC ممالک نے 6 ممالک کے درمیان رہائشیوں اور سیاحوں کی آمد و رفت آسان بنانے کے لیے مشترک سیاحتی ویزا کی منظوری گزشتہ سال دی تھی۔ یہ اعلان خلیجی تعاون کونسل کے وزرائے داخلہ کے 40ویں اجلاس میں کیا گیا تھا۔ GCC کا کہنا ہے کہ یونیفائیڈ ٹورسٹ ویزا کی وجہ سے سیاحت کے شعبے پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ مشترکہ ویزے کی وجہ سے دنیا بھر کے سیاح زیادہ سے زیادہ تعداد میں خلیجی ممالک کی سیاحت کر سکیں گے۔ متحدہ عرب امارات کے حکام کے مطابق نئے ویزا کے مؤثر ہونے کے بعد GCC کی ریاستیں 2030 تک کل 128.7 ملین زائرین کی ریکارڈ تعداد تک پہنچ